جو اس میں جو میسیجز وغیرہ نکلے ہیں اس شہر سے, دیٹ از اے سورس آف جوائے اینڈ پرائڈ فار دی انٹائر کنٹری. سیکنڈ, ایک بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر فائنینس کو دیکھیں تو آپ کو یہ ثابت ہوئے گا, یہ آپ دیکھیں گے کہ ملتان جو سدرن پنجاب میں ہے اس کو جتنا ایگریکلچر فائنینس ملنا چاہیے شاید اتنا نہیں مل رہا. اور ہماری یہ جو اے سی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انڈر ریپرزینٹڈ ریجنز ہیں, یعنی کہ جن میں ہمارے فارمرز وغیرہ کو اتنا کریڈٹ بینکوں سے نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے, تو اس کو کیسے آگے لے کے جائے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ حصہ ہے بینکوں کی فائنینس کا ایگریکلچر کا, لیکن جو سدرن پنجاب کے 13 ڈسٹرکٹس ہیں, یعنی کہ 13 ڈسٹرکٹ جو ہیں, یہ پورے پنجاب کا 40% حصہ ہیں اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں. لیکن ان کو جو بینکوں سے فائنینس جا رہا ہے وہ صرف 26% جا رہا ہے, یعنی کہ جتنا ان کا حصہ ہے ایگریکلچر میں اتنا ان کو فائنینس نہیں مل رہا. تو ہم اس نقطے کو بھی ذرا زور دینا چاہتے تھے, اور آج کی جو کانفرنس ہے اور جو میٹنگ ہے اس میں ایک اہم ڈسکشن کا پوائنٹ یہی ہوگا کہ اور دیگر جو پاکستان میں علاقے ہیں, کچھ صوبے ہیں جہاں پہ بینکس کی طرف سے قرضہ نہیں جا رہا فارمرز کے لیے, تو کیا کرنا ہے کہ ان کو جتنی ان کی ریپرزنٹیشن ہے اتنا ان کو قرضہ پہنچے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ایگریکلچر فائنینس میں جو ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ آج کی بھی جو میٹنگ ہے, یہ ہماری ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور یہ جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے یہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے مل کے بنائی ہوئی ہے, اور اس میں ہر سیکٹر میں جس طرح مالی شمولیت کو بڑھانا ہے اس کا ایک ایکشن پلان ہے. اپنی تقریر کے آخر میں ایگریکلچر سے ہٹ کے تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے تعاون کے ساتھ کون کون سے وہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ پہلے بینکس کا فائنینس کم مل رہا تھا اور اب اس میں ایک بڑی اہم فارورڈ موومنٹ ہے. اب یہ پہلا میرے ریمارکس کا پہلا نقطہ تھا کہ آج جو ہے ہم اپنی ایگریکلچرل کی میٹنگ یہاں کیوں کر رہے ہیں. اب میں دوسرے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر فائنینس میں پچھلے سال کیا پرفارمنس رہی. تو میں شروع کروں گا کچھ فگرز سے, اور سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہمارا فسکل ایئر 2020-21 کا تھا, اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں بینکوں سے ہماری تاریخ میں بلند ترین ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے فائنینس کی, اور یہ فگر پہنچ گیا ہے 1365 بلین روپے کا, یعنی کہ 1365 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. پچھلے سال کے مقابلے میں جو بینکوں نے اس زرعی سیکٹر کو ڈسبرسمنٹ کی وہ تھی تقریباً 1210 ارب روپے. تو یعنی کہ تقریباً اس میں 100 ارب سے زیادہ کا اضافہ ایک سال میں ہوا. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہر سال اور خاص کر اس پچھلے سال ایگریکلچر فائنینس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اور واضح طور پہ اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے سال کے شروع میں بینکنگ سیکٹر کو ایگریکلچر فائنینس کا ٹارگٹ دیا تھا وہ 1500 ارب کا تھا, تو اس کے مقابلے میں جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے وہ کم ہوئی. اور آج کی اس تقریب اور کانفرنس اور اس اے سی کی میٹنگ کا ایک بنیادی جو نقطہ جو ہم اپنا ڈسکس کریں گے بینکوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس سال میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں ان کو کس طرح ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ٹارگٹ تک بھی پہنچیں, سالانہ بھی اضافہ ہو جس طرح پچھلے سال ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹارگٹ ہے وہ بھی تکمیل پہ ہم پہنچے. اس سال کے لیے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, پچھلے سال تھا 1500 بلین روپے کا,
اور اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 1,700 ارب روپے کا، یہ جو ابھی ہمارا جو مالی سال چل رہا ہے۔ اب پچھلے سال جو پوری ایگریکلچر فائنینس کی ڈسبرسمنٹ تھی، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں ایک اچھی رفتار سے اضافہ ہوا، لیکن وہ کیا ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کافی سارے ایشوز ہیں، اور کچھ جو ایشوز ہیں میں ان کو ذرا ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اس سال میں پرفارمنس کیسی رہی، تو جو ہمارے 14 کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو اوور آل بیسس پہ میٹ کیا، جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے تھے۔ لیکن جو ہمارے اسپیشلائزڈ بینکس ہیں، مثال کے طور پہ ZTBL اور PPCBL اور کچھ اور چھوٹے ڈومیسٹک پرائیویٹ بینکس، یہ جو ہے اپنا ٹارگٹ پچھلے سال نہیں اچیو کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جہاں پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو مالی سال گزرا ہے اور اس کو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں دیکھیں، تو وہ کون سے صوبے ہیں جہاں پہ ایگریکلچر فائنینس کا کوانٹم جو ہے وہ بڑھا۔ اس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK ہے اور GB ہے۔ لیکن دو ایسے علاقے ہیں، بلوچستان اور AJK، جہاں پہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی، اور ہمیں خاص کر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں علاقوں میں جو ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں سارے بینکوں کے ساتھ مل کے، کہ یہاں پہ کریڈٹ ڈسبرسمنٹ بھی جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ ایک اور نقطہ جس پہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں آن دا نمبر آف ریسیپینٹس آف لون، کتنے لوگوں نے قرضے لیے، یعنی کہ کتنے فارمرز جو ہیں وہ بورو کر رہے ہیں، تو اس کوانٹم میں کمی آئی ہے پچھلے سال، اور یہ کمی آئی ہے تقریباً 2,40,000 فارمرز کی جو کم ہوئے ہیں جن کو بینک قرضہ دے رہے ہیں۔ جون 2020 میں جو ٹوٹل بورورز تھے یہ 3.7 ملین تھے، 3.7 ملین، اور جو سال جون 2021 میں ختم ہوا ہے اس میں جو نمبر آف بورورز ہیں وہ 3.5 ملین ہے، 3.5 ملین۔ اب اس جو نمبر آف بورورز کی جو کمی ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلائز بینکس اور جو مائکرو فائنانس بینکس اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کچھ مسائل رہے۔ کچھ مسائل اس لیے رہے کیونکہ جب سے مارچ 2020 سے کووڈ کی وبا آئی تو اس کی وجہ سے جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں ان کو خاص کر اپنی فائنینشیل سچویشن میں کچھ دقت آئی، جس کا اثر ایگریکلچر فائنینس پہ بھی پڑا۔ اب آج جو ہم ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں بینکس کے لیے 1,700 ارب روپے کا، اس میں ہم نے ٹارگٹس دیے ہیں بائی سیکٹر اینڈ بائی پروونس، اور یہ جو ہم نے بائی سیکٹر اینڈ بائی ریجن جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ جو ٹوٹل نمبر آف فارمرز جو ہیں یا ریسیپینٹس جو ہیں جو ایگریکلچر فائنینس ان کو ملتا ہے، یہ جو کوانٹم ہے ہم اس کو 5 ملین تک کا بڑھائیں۔ تو یہ ایمبیشس ٹارگٹس ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ساتھ مل کے جب ہم کام کریں گے تو یہ ٹارگٹس ہم ان کو عبور کرنے پہ، ان کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا سائن ہے کہ ہماری اس میں جو سب مل کے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں اس میز کے ارد گرد تو پاکستان کے تقریباً سارے ہی جو بڑے اور اہم بینکس ہیں ان کے پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی چیئرمین بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور حکومت کے دیگر ادارے جو ہیں ان کے ریپرزینٹیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایک بنیادی مقصد آج کی ACAC کی میٹنگ کا یہی ہے کہ اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگٹ ابھی جو سیٹ کیا ہے اس پہ ہم ایک
ایک مل کے ایک ایسا ایکشن پلان بنائیں کہ سب کو کانفیڈنس آئے کہ یہ ٹارگیٹ اچیو ہو۔ اب میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج ہم نے اے سی کی میٹنگ ملتان میں کیوں گئی، دوسرا جو پچھلے سال کی پرفارمنس رہی ہے اس کے تھوڑے سے فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اب آخر میں کچھ ان نقطوں پہ آنا چاہتا ہوں جو ہم اس سال کر رہے ہیں، اور اس پہ ان دونوں پوائنٹس پہ آج کی اے سی میٹنگ میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم آج ایک ایگریکلچر فائنینس اسکورنگ ماڈل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ ہم نے جو دیگر میٹرکس ہیں کہ بینکس ایگریکلچر سیکٹر میں کتنی فائنینسنگ دے رہے ہیں اور کتنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں، اور خاص کر جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں ان کو کس طرح وہاں پہ فائنینس زیادہ پہنچا رہے ہیں، اس میں فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ایک ہم نے ایگریگیٹ اسٹیٹسٹک بنایا ہے، یعنی کہ ایک ہی فگر سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ بینکس کی اس میں پرفارمنس کیا رہی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑی ٹرانسپیرنسی لائیں گے بینکس کے لیول پہ کہ ایگریکلچرل لینڈنگ میں وہ کس حد تک اپنے ٹارگیٹس کو عبور کر رہے ہیں، کس حد تک پچھلے سال کی نسبت اپنی ڈسبرسمنٹس کو بڑھا رہے ہیں، اور جو اس میں دیگر میٹرک ہے جو ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے، تو پھر جو عام پبلک ہے اور خاص کر جو ایگریکلچر سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا انڈیکیشن ملے گی کہ کون سے وہ بینکس ہیں جو ایگریکلچر فائنینس میں آگے اور تیز کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اشارہ ملے اور تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوئے کہ کچھ ایسے بینکس ہیں جو اس سیکٹر کو واقعی ہی اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہوئے گا کہ کون سے وہ بینکس ہیں جہاں پہ ایگریکلچر فائنینس پہ کچھ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ جو ہم اسکورنگ ماڈل ہے اس میں آج اپنی ڈسکشن کریں گے، اور یہ ایک میجر انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ جو اگلی اے سی کی میٹنگ ہوگی اس میں جو بینکوں کے ایگریکلچر کریڈٹ کے ہیڈز ہیں ان کو ہم ایک سرٹیفکیٹ آف اچیومنٹ دیں گے جن بینکوں نے اس اسکورنگ ماڈل کی بیسس پہ سب سے اچھی پرفارمنس دکھائی اس مالی سال میں۔ دوسرا ایک جو ہمارا انیشیٹو آج ہے وہ ایک کمپریہنسو ایکشن پلان ہوگا کہ ابھی جہاں جہاں دقت آ رہی ہے ایگریکلچر لینڈنگ میں اس کو ایڈریس کرنے کا، اور خاص کر جہاں پہ انڈر سروڈ ایریاز، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ بلوچستان اور AGK میں پچھلے مالی سال میں جو ٹوٹل ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے لینڈنگ کی وہ کم ہوئی ہے اس سے پچھلے سال کی نسبت میں۔ تو ہم نے ایک کانسیپٹ آج انٹروڈیوس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک لیڈ یا ایک چیمپئن بینک ہوئے گا، اور یہ ہر صوبے کا جو اور ہر ریجن کا جو چیمپئن بینک آئیڈینٹیفائی ہم کریں گے وہ اس ایکشن کو اسپیئر ہیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا کہ اس صوبے میں جو فائنینسنگ ہے وہ ایک اچھے انداز سے اس میں اضافہ ہو۔ اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہ محسوس ہوا ہے کہ تھوڑی سی اسپیشلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں وہاں پہ آلریڈی کچھ بینکس ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹے فورم میں ان بینکس کی لیڈرشپ میں خاص کر فوکس دیں گے کہ وہ انڈر سروڈ ایریاز میں کتنی ڈسبرسمنٹ کی پرفارمنس ہو رہی ہے، تو ہم اس انڈر سروڈ ایریا کے لیے اسپیسیفک میجرز کو سوچیں گے۔ یہ جو چیمپئن بینکس ہوں گے اور ان کے ساتھ جو بینکس مل کے ان انڈر سروڈ ایریاز میں کام کریں گے، ایک ان کی اسٹریٹجی میں یہ ایلیمنٹ بھی ہوگا کہ یہ وہاں پہ اپنے ہیلپ ڈیسکس بنائیں گے، اور ان ہیلپ ڈیسکس کو بنانے میں جو اسٹیٹ بینک کے BSC کے دفاتر ہیں وہ اس میں مدد کریں گے فارمرز کی، جن کو ابھی اگر بینک سے فائنینسنگ لینی ہے اور اس میں جو ان کے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ان کو دقت آتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ہر لیڈ چیمپئن بینک ہوگا وہ ایک کمیٹی کو ہیڈ کرے گا جو اس صوبے کے لیے ہوگی، اور اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے سینئر آفیشلز بھی ہوں گے، اور جو اگلی ہماری اے سی میٹنگ ہوگی اس میں ایک ایجنڈا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو آج کی میٹنگ میں لیڈ بینکس ڈیزگنیٹ ہوئیں گے وہ اگلی اے سی میٹنگ میں انہوں نے جو انڈر سروڈ ایریاز میں کام کیا ہے اس کو دکھائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم رسپانسبلٹی کو اسپیشلائز کریں، اور جب کچھ لوگوں کو خاص کر یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی کہ آپ اس انڈر سروڈ ایریا کی چیمپئن آج بنے ہیں، تو اگلی اے سی میں ان کو یہ تھوڑی اونرشپ آئے گی کہ انہوں نے جو پچھلے سال میں اچھے کام کیے اس کو نمایاں کریں۔ اب یہ کچھ باتیں ہو گئیں کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس میں جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بینکس کی طرف سے فائنینس کو، اس کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو فائنینس بڑھانا ہے یہ ہماری جو اوور آل پالیسی ہے مالی شمولیت کی، اس کا ایک حصہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کو کچھ اور جو ہمارے اہم انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے کہ پاکستان کے معیشت کے کون سے وہ سیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ پہلے بینکوں سے فائنینس لینا بڑا مشکل کام تھا اور اب اس میں ایک اچھے انداز سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ہاؤسنگ کی، اور جو ہمارے پاکستانی جن کی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے گھر وہ لیتے ہیں یا ان کے اپنے گھر ہیں، اور لیکن چھوٹے گھر تک ان کی پہنچ ہے، لیکن بینکوں نے ان کو اپنا گھر لینے میں پہلے فائنینس نہیں دیا۔ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلے کے سائز کے جو گھر ہوتے ہیں، اس میں حکومت پاکستان ایک اسکیم لائی تھی کہ جس کے تحت انہوں نے بینکس کے لیے مارک اپ سبسڈی دی کہ بینکس ایک افورڈیبل ریٹ پہ ان لوگوں کو فائنینس دیں۔ اس اسکیم کا نام ہے میرا پاکستان میرا گھر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم لانچ کی حکومت پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ، اور یہ جو بینکس کے پریزیڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، تو ابھی تک اس میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اپروول ہو چکے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں بینکوں نے ان لوگوں کے لیے 5 مرلہ ٹائپ کے جو گھر ہیں، چھوٹے جو گھر ہیں، اس کے لیے 100 ارب کی فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی۔ یہ پہلے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ فگر آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے کتنا تھا، تو یہ 0 تھا، یعنی کہ اس قسم کی ہاؤسنگ فائنینس کو بالکل بینکس نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر 100 ارب کے اپروول ہو گئے ہیں تو اس میں سے ڈسبرسمنٹ کتنی ہوئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک کوئی 31 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ بھی میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں ہو چکی ہے، یعنی کہ 31 ارب بینکوں نے ابھی تک دے چکے ہیں ان لوگوں کو جو اس سائز کے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہر پاکستانی تک ہم یہ جو خواب ہے اپنے گھر کا، اس کی مدد میں بینکوں کے سپورٹ کے ساتھ ان کی مدد کریں کہ ان کا جو اپنی ہوم اونرشپ کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو۔ یہ ایک بڑی اہم اسکیم ہے، اور اس میں ہر ہفتے ایک بڑے اچھے انداز سے جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں مالی شمولیت کی، جہاں پہ پہلے کام نہیں ہوا، اور اب حکومت پاکستان کے ساتھ ہم ایک نئی اسکیم لا رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں بھی جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں ایک اچھے انداز میں اضافہ ہو، اور وہ ہے ایس ایم ای فائنینس۔ ایس ایم ای ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ہسٹوریکلی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بینکوں سے زیادہ فائنینس ایس ایم ایز کو نہیں مل سکا۔ تو ہماری کل ملتان چیمبر آف کامرس میں وزٹ ہے، جہاں پہ ہم
ایک جو ہماری SME کی نئی اسکیم ہے صاف آسان فائنینس اسکیم، اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ اسکیم ہے کہ کسی کولیٹرل کے بغیر اب بینکس جو ہیں SMEs کو فائنینسنگ دیں گے، اور یہ وہ اسکیم تھی جو ہم نے چند مہینے پہلے لانچ کی تھی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہر بینک پہ لاگو نہیں ہے، لیکن ہم نے بینکوں کو یہ دعوت دی کہ آپ اس اسکیم کو آگے چلانے کے لیے بڈ کریں، اور آپ کا جو پروگرام ہے کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے اس کا ہمیں پلان دیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ بینکس کی اس میں اونرشپ آئے۔ تو اس اسکیم میں 8 بینکس، اور اس میں سے کچھ بینکس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور کل ملتان چیمبر آف کامرس میں اس اسکیم کا افتتاح بھی ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس میں اب ڈسبرسمنٹس جو ہیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہے کہ ایک اور سیکٹر جس کو پہلے بینکوں سے فائنینس بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب وہاں پہ بینکوں میں جو ہے وہ فائنینس ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ صرف 2 مثالیں تھیں ہماری جو فائنینشیل انکلوژن پہ ابھی حال ہی میں جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے مثالیں شیئر کی ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آج کی جو ایگریکلچر پہ جو میٹنگ ہے یہ ہماری اوور آل مالی شمولیت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور ہم ان سارے فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے سارے جو سیکٹرز ہیں ان پہ ایک کمپریہنسو انداز سے کام کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا رول ہے ایک ریگولیٹر کا، اور ریگولیٹر کا ایک تو بنیادی کام جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کی فائنینشیل ساؤنڈنس پہ نظر رکھے، اور یہ انشور کرے کہ ہماری پبلک جب بینکس میں جا کے اپنا پیسہ رکھتی ہے اور ڈپازٹ رکھتی ہے تو اس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بینک کی جو مالی حالت ہے وہ سیف، سیکیور، مضبوط، پائیدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ہدف ہے وہ یہ مالی شمولیت کا، فائنینشیل انکلوژن کا، اور ہم اسی لیے آج آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک ریگولیٹر جو ہے وہ پالیسی بنا سکتا ہے، وہ ایک فریم ورک بنا سکتا ہے، وہ کچھ انسینٹیوز دے سکتا ہے، اور اگر انسینٹیو سے کام نہ چلے تو وہ کوئی ایک ایسا فریم ورک بھی دے سکتا ہے کہ جس پہ بینک پہ پینلٹیز وغیرہ لگیں، لیکن ریگولیٹر صرف ایک فریم ورک بنا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ پچھلے سال ہماری ایگریکلچر فائنینس ہماری تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچی ہے، یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے بینکس ان اسکیموں کو آگے نہ چلا رہے ہوتے۔ تو جو آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو بھی ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں کہ پبلک کو بینکس اور فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ممکن نہ ہوتا were it not for the cooperation that we get from the banking sector in Pakistan۔ اور پچھلے چند سالوں میں ایک بڑے ہی اچھے انداز میں، اور خاص کر جو بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو آفیسرز ہیں جو دیگر سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے یہ نئے ایریاز فائنینشیل انکلوژن کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور میں آخر میں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور پورے کانفیڈنس کا اظہار کروں گا کہ آج جو ہم اگلے سال کے لیے ایگریکلچر فائنینس کے لیے جو اسٹریٹجی سیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین ACAC